السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا جو ٹاپک ہے کلاس 9 بایولوجی وہ ہے سیلولر آرگنائزیشن. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی لیکچر میں پڑھا تھا کہ آرگنائزیشن سے کیا مراد ہے بایولوجی میں، کہ مختلف پارٹس، کمپوننٹس، اسٹرکچرز جب اکٹھے ہو جاتے ہیں، کمبائن ہو جاتے ہیں خاص ارینجمنٹ کے لحاظ سے، اور وہ کوئی خاص اسٹرکچر بناتا ہے اور پھر وہ کوئی خاص فنکشن ادا کر سکتا ہے، تو اس کو ہم آرگنائزیشن کہتے ہیں. اسی طرح ہم نے پہلے بھی پڑھا لیولز آف بایولوجیکل آرگنائزیشن میں مختلف کمپوننٹس کمبائن ہو جاتے، وہ مختلف اسٹرکچر بناتے، وہ خاص فنکشن ادا کرتے. اسی طرح سیلز بھی ہے. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو لائف ہے لیونگ آرگینزم کی، وہ سٹارٹ ہوئی ہے اونلی سنگل سیل سے. پہلے جو فورانی آرگینزمس ہیں، مطلب پروکیریاٹس، وہ سنگل سیل تھے. تو پھر کیسے یہ لیونگ آرگینزم جو ہمارے ہیومنس ہے، پلانٹس ہے، ملٹی سیلر ہے، تو بہت ایڈوانس ہے. تو یہ کیسے بن گئے؟ تو یہ یونی سیلولر جو سنگل سیل آرگینزم ہے اس سے ایڈوانس ہوئے، اس سے کلونیل بن گئے، سیلز کمبائن ہو گئے. پھر کلونیل سے مور ایڈوانسمنٹ آ گئی تو اس سے ملٹی سیلولر آرگینزم بن گئے. تو آئیے ہم پڑھتے ہیں سیلولر آرگنائزیشن. مطلب یہ سیل جو کمبائن ہو گئے، ایک یونی سیلولر سے زیادہ سیلولر ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہو گئے تو ایڈوانس ہو گئے. تو یہ کس طرح ہو گئے، پہلے کیسے تھے، پھر درمیان سٹیج میں کیا ہوئے، پھر آخر میں کیسا آرگنائز ہو گئے. تو سیلولر آرگنائزیشن اس کے لحاظ سے اس کے 3 لیول ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں. پہلا جو لیول ہے یونی سیلولر آرگنائزیشن. اس سے مراد یہ ہے کہ یونی مین ون، کہ جو آرگینزمس ہے وہ صرف سنگل سیل آرگینزم ہے. اس لیول میں یہ آرگینزم سنگل سیل سے بنے ہیں، اور یہ سنگل سیل جو ہوتا ہے دیس آر سنگل سیل آرگینزمس. These are single cell organisms. This single cell can survive alone and perform all the vital functions of life like respiration, excretion and digestion. یہ سنگل سیل ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کی سروائیول کی ضروریات ہے، اس کے زندہ رہنے کے لیے یہ سنگل سیل تمام خود پرفارم کر سکتا ہے اپنے زندہ یا باقی رہنے کے لیے. جس طرح ہمارے ہیومن میں ہے تو ہمارے جو ایکسکریشن الگ سسٹم ہے، ریسپائریشن کا الگ سسٹم ہے، اسی طرح ڈائجیشن کا الگ سسٹم ہے. تو یہ مختلف سسٹم ہے. تو ہم بہت سے سیل یہ کام کرتے ہیں، لیکن اس سیل میں سنگل سیلز میں یونی سیلولر آرگنائزیشن میں یہ کام ہے کہ ایک سنگل سیل یہ تمام فنکشن خود ادا کر سکتا ہے، تمام جو وائٹل فنکشنز ہیں لائک ریسپائریشن، ایکسکریشن اینڈ ڈائجیشن. اس کی ایگزامپلس ہے بیکٹیریا، ایسٹ جو ہے یہ فنجائی ہے، یہ بھی یونی سیلولر ہے، اور الجی میں کلیموڈوموناس جو ہے یہ بھی ایک یونی سیلولر آرگینزم ہے. اور پروٹوزوا میں امیبا اور پیرامیشیم یہ سب یونی سیلولر آرگینزمس ہیں. آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں آل بیکٹیریا جو ہے وہ ہے یونی سیلولر، تمام سنگل سیل ہے. یہ سنگل سیل تمام وائٹل فنکشن ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح پروٹسٹ میں بھی امیبا، یوگلینا، پیرامیشیم یہ سب بھی تقریباً یونی سیلولر ہے. اور سم الجی میں مطلب کلوریلا، کلیموڈوموناس، اور یہ بھی تقریباً یونی سیلولر آرگینزم ہے. تو سب سے پہلے جو لیول ہے وہ ہے یونی سیلولر آرگنائزیشن. یہ ایسا آرگنائزیشن ہے، ایسا لیول ہے جس میں تمام آرگینزم سنگل سیل سے بنے ہیں، اور یہ سنگل سیل خود بخود اپنے جو تمام وائٹلس فنکشن ہے زندہ رہنے کے لیے وہ ادا کر سکتے ہیں. تو یہ اس کی ایگزامپل ہے، یاد رکھ لیں. بیکٹیریا، فنجائی میں بھی ایسٹ ہے، کلیموڈوموناس الجی میں ہے، پروٹوزوا، امیبا، پیرامیشیم یہ سب یونی سیلولر آرگنائزیشن میں پائے جاتے ہیں. اسی طرح دوسرا جو لیول ہے وہ ہے کالونیل آرگنائزیشن. یہ جو لیول ہے یہ ایڈوانس ہے دین سیلولر لیول. مطلب سنگل سیل جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کمبائن ہونا شروع ہو گئے، لیکن اس کی جو کمبینیشن ہے، جو اکٹھا ہونا ہے، یہ اتنا ایڈوانس نہیں تھا. بس صرف ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہو گئے، گروپ بنا لیا، اور بھی اس کی خاص کمیونیکیشن، خاص اسپیشلائزیشن اس میں نہیں آ گئی. تو کالونی کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اے گروپ آف یونی سیلولر آرگینزمس آف دا سیم اسپیشیز لیونگ کلوزلی ٹوگیدر از نون ایز کالونی. ایک گروپ ہے، یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک والواکس ہے، یہ بھی ایک والواکس ہے، یہ بھی والواکس ہے. یہ سب سیم اسپیشی کے آرگینزم ہے، لیکن یہ کمبائن ہو گئے اور ایک گروپ کی شکل میں کمبائن رہتے ہیں، تو اس کو ہم کالونی کہتے ہیں.
اس کے دوسرے جو کریکٹر ہے وہ ہے دا سیل ایف آئسولیٹڈ کین سروائیو. ملٹی سیلولر آرگینزم میں اگر ہم ایک سیل اس کے جو دوسرے سیلس ہے اس سے الگ کر سکتے ہیں تو وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے, وہ اپنا فنکشن پھر ادا نہیں کر سکتا. لیکن کالونیل میں جو انٹر ڈیفینڈنس ہے وہ اتنے زیادہ نہیں ہے, تو یہ سیل اگر ہم اس کالونی سے الگ بھی کر لیں تو یہ سروائیو کر سکتا ہے, اپنے فنکشن خود ادا کر سکتا ہے. دیر از نو پراپر اسپیشلائزیشن اینڈ ڈفریشیشن, مطلب خاص کاموں کے لیے کوئی خاص سیل نہیں ہوتے. مطلب پھر بھی یہ سیل جو ہے اب ہر ایک سیل اپنا اپنا خود جو فنکشنس ہے, ریسپائریشن جو بھی فنکشنس ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے, لیکن اس کی صرف گروپنگ میں رہتے ہیں. اور یونیسیلولر کی طرح یہ بھی ایک سنگل سیل اپنے تمام ضروریات خود پورا کر سکتے ہیں. تو اس سیل میں اسپیشلائزیشن مطلب ڈفرینٹ سیل, تاکہ ڈائجیشن کے لیے وہ الگ سیل ہو یا ریسپائریشن کے لیے الگ سیل ہو, بریتنگ کے لیے الگ سیل ہو, تو یہ اس میں نہیں ہے. مطلب یہ سیل بھی ایک جیسا ہے, کوئی ڈفرینشیشن اور اسپیشلائزیشن اس میں نہیں ہے, لیکن صرف گروپ میں رہتے ہیں. دا بیکٹیریا کالونی از آلسو کالڈ بایوفلم. بیکٹیریا بھی بعض اوقات کالونی بناتے ہیں جو میوسیلیج یا اسٹکی میٹیریل میں بند ہو جاتے ہیں کوئی خاص سرفیس کے ذریعے, تو اس کو ہم بایوفلم کہتے ہیں. اور اس کی کالونی کی یہ مثال یہ بھی ہے کہ ایچ سیل ڈیوائڈ سیپریٹلی, مطلب اس کالونی میں جو بھی سیلس ہیں وہ سیپریٹلی اپنے ڈویژن کر سکتے ہیں. کوئی خاص سیل نہیں ہے کہ اس میں کوئی خاص سیل ہوگا ڈویژن کے لیے, لیکن تمام سیل اپنی ڈویژن جو ہے خود کرتے ہیں. اس کی اگزامپل ہے سم بیکٹیریا, والواکس ایٹسیٹرا, یہ کالونیل آرگنائزیشن میں آتے ہیں. تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کالونی ہے, بہت سے والواکس ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہوئے ہیں, اور یہ کالونی کا ایک پارٹ یہ میگنیفائی کیا گیا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک والواکس ہے, ایک دوسرا, یہ تیسرا. تو یہ ایک سیم والواکس ہے, سیم اسپیشی کے آرگینزمس ہے, سنگل سیلس ہے لیکن کمبائن ہوئے ہیں اور کمبائنلی رہتا ہے. تو اس کو ہم کالونیل آرگنائزیشن کہتے ہیں. یہ تھوڑا سا ایڈوانس ہے ایز کمپیئر ٹو یونیسیلولر آرگنائزیشن. اور آخر میں جو سب سے ایڈوانس لیول ہے وہ ہے ملٹی سیلولر آرگنائزیشن. ملٹی کا معنی کو ہم کو معلوم ہے کہ اس کا معنی ہے مینی. These organisms are composed from many specialized and differentiated cells. یہ جو آرگینزم ہوتے ہیں یہ مختلف سیلوں سے بنتے ہیں. وہ سیل کیسے ہوتے ہیں؟ اسپیشلائز ہوں گے, اینڈ ڈفرینشیٹ ایک دوسرے کے الگ ہوں گے. مطلب ہر سیل کا اپنا اپنا ایک فنکشن ہوگا جو کمبائنلی یہ گروپ میں فنکشن کریں گے تو وہ ایک آرگینزم کو سروائیو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم دیکھ لیں کہ نروس سسٹم کے الگ سیل ہے, ڈائجسٹیو سسٹم کے الگ سیل ہے, مسکولر سسٹم کے الگ سیلز ہیں. اسی طرح مختلف ٹیشوز ہے جو اس کے الگ الگ سیل ہیں, وہ خود اپنا ایک فنکشن ادا کر سکتے ہیں. یہ سیل جب کمبائنلی تمام ایک فنکشن کریں, مطلب مسل سیل بھی کام کرے, نروس سیل بھی کام کرے, واسکولر سیلز بھی کام کرے, تو پھر یہ آرگینزم زندہ رہ سکتا ہے. لیکن اگر یہ سیل الگ ہو جائے تو یہ سیپریٹلی کوئی کام نہیں کر سکتا, یہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. The cells if separated cannot survive, مطلب ملٹی سیلولر آرگینزم میں سے اگر ہم ایک سیل کو الگ کرتے تو وہ آئسولیٹلی یا علیحدہ اپنا سروائیو نہیں کر سکتا, وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ انٹر ڈیپینڈنس کمیونیکیشن اس میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ علیحدہ نہیں رکھ سکتا. The cells organize into tissue, organ system and then organism. یہ ملٹی سیلولر آرگینزم میں یہ سیل جو ہے خاص گروپ بناتے ہیں, مطلب سیل ہوتے ہیں, سیل آرگنائز ہوتا ہے, ٹیشو بناتے ہیں, مطلب ہم نے پڑھا ہے کنیکٹیو ٹیشو, واسکولر ٹیشوز, ایپیتھیلیل ٹیشوز. پھر یہ ٹیشو کمبائن ہو کے آرگنز بناتے ہیں, پھر آرگن کمبائن ہوتے آرگن سسٹم بناتے ہیں, پھر آرگن سسٹم جب تمام کمبائن ہو جاتے ہیں تو آرگینزم بناتے ہیں. تو ہم یہ اس طرح آرگنائزیشن ہم پلانٹس اور اینیمل میں دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف سیلس ہیں. یہ جو اینیملس ہیں یا پلانٹس ہیں ملٹی سیلس سے بنے ہیں, جو مختلف سیلس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہوئے ہیں, ٹیشو بنائے ہیں, آرگن سسٹم اینڈ دین آرگینزم. تو یہ 3 لیول تھے سیلولر آرگنائزیشن کے. تھینکس فار واچنگ.